کئی بار ٹینشن ہوتا ہے نا کسی کی وجہ سے ہوتا ہے. کوئی ہوتا ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے, کوئی ہے جس کی جو ٹینشن دے رہا ہے, اس کو کیسے ڈیل کرے, سچویشن کو گرپ میں کیسے لائے, پکڑ میں کیسے لائے. تو اس کے لیے ایک فارمولا ہے جس کا نام ہے گرپ. میں آپ کو جو دے رہا ہوں گرپ, اس میں 4 چیزیں ہیں. جی آر, ویسے صحیح اسپیلنگ تو GRIP ہے لیکن میں نے EP کیا ہے تاکہ چاروں چیزیں فٹ ہو جائے اس میں. GREP کیا ہے یہ؟ نمبر 1 جی سے گڈ, اس کے اندر کچھ اچھا ہے کہ نہیں وہ دیکھو. دیکھو کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کئی بار نیگیٹو ہو جاتے ہیں پورے, بولے یہ ایسا ہے, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا. اس کے اندر کچھ اچھا بھی ہے کہ نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مومن مرد کو, مومنہ عورت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے, نفرت نہیں کرنا چاہیے. مومنہ ہے اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. فَإِن كَرِهْتَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ لَا يَفْرَقْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً فَإِن كَرِهْتَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ. اگر کوئی ایک چیز اچھی نہیں لگتی, کوئی اور چیز اچھی لگے گی. مطلب کوئی ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے, تو اس کا کچھ اچھا نہیں لگا, ٹینشن ہو رہا ہے, دیکھو اس کے اندر کچھ اور اچھا ہے. کیوں معلوم ہے میرے بھائیوں؟ دیکھو ہوتا کیا ہے, اگر سامنے والے کو آپ اس نظر سے دیکھو گے کہ اس کے اندر کچھ اچھا بھی ہے, تو آپ اس سے ڈیل اس طرح سے کرو گے. اگر اس کو پورا ٹوٹلی برا سمجھتے ہو, ہاں, تو وہ ڈیلنگ کا انداز الگ ہو جائے گا. لیکن جب اس کی پازیٹیو چیز اور نیگیٹو چیز دونوں پہ نظر رکھیں گے, تو پھر کیا ہوگا, اس سے بات کرنے کا انداز, پرابلم سالو کرنے میں سچویشن پہ پکڑ آئے گی. تو پہلی چیز ہے گڈ, اس کے اندر کچھ اچھا ہے کیا دیکھو. نمبر 2 آر. آر کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریپیل ایول ود گڈ. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ فصلت میں, سورہ 41 آیت نمبر 34. جب کوئی برا کرے نا اس کو چھوڑو مت. قرآن کی آیت ہے ادفع باللتی ہی احسن, بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. ریپیل بولتے ہیں اس کو, ریپیل یعنی جواب دینا, اس کو فٹنگ جواب دو. کوئی برا کرے نا اس کو جواب دو. کیسے جواب دو؟ کچھ اچھا کر کے. کوئی ہے جو آپ کو پریشان کیا, اب آپ نے دیکھے, پہلے سلام آپ کرو, بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. ادفع باللتی ہی احسن, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بری چیز کیا, اس کو پہلے چائے, اس کو چائے پہ لیا, آج چائے پینا ہو. ہاں, پڑوسی کے ساتھ پرابلم ہو گیا, اچھا گھر میں کھانا بنایا تو کھانا بھیجو. بری چیز کا جواب دو, کچھ اچھا کرو. ہاں, بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی ہے بن جائیں گے قریبی دوست. دشمنی ہے بن جائیں گے دوست. دشمن کو دوست بنانا ہے اگر, وہ بھی قریبی دوست. وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو کیا کرنا ہے؟ بری چیز کا جواب دینا ہے. اچھا یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا کی آخرت کی. یہاں پہ خاص الفاظ پہ غور کریں گے تو یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. ہاں, بری چیز کا جواب دیں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا. کیا ملے گا؟ دشمن بن جائے گا دوست. آپ دیکھیے کتنی مثالیں اس کی. تو نمبر 2 ولی حمیم بن جائے گا. تو GR یعنی ریپیل, میں انگلش میں بنایا ہوں یہ. گڈ دیکھو اس کے کیا کچھ اچھا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے, بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے. ای سے کیا ہے؟ اس سے ایکسپیکٹ مت کرو, اس سے امید مت لگاؤ. میرے بھائیوں آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ نوٹس کرنا یہ, کوئی رستے چلتے آدمی کو پکڑو, وہ بولنا بھائی تمہاری کہانی بتاؤ, لائف کی کہانی بتاؤ. وہ جو کہانی بتائے گا نا اس میں کہیں نہ کہیں اکثر لوگوں کا, موسٹلی لوگوں کا یہ آتا ہے, بولے میں سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں. تو اکثر لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ بولتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا, اس نے دیکھو میرے ساتھ کیسا کیا. اور لوگ, انسان تو ہے ایسے ہی. انسان کیسے ہیں؟ قلیل من عبادی شکور, اللہ نے کہا میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں. ہاں, انسان ہے ایسے, نیچر ہی ایسا ہے, شکر گزاری کم ہوتی ہے انسانوں میں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس میں دل دکھتا ہے نا کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا, اس نے دیکھو کیا کیا میرے ساتھ. ہاں, تو کیا کریں گے؟ امید ہی مت رکھو اس سے. امید کس سے رکھو؟ امید ہوگی تو ٹوٹے گی نا, امید ہوگی نہیں تو ٹوٹے گی نہیں. اس سے امید ہے نہیں, کس سے امید ہے؟ اچھا کریں گے کس کے لیے کریں گے؟ قرآن کے اندر سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں و یتیموں و اسیرا. مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو, ان کو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. ولا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے.
مطلب میں یہ کیا تم نے کیا کیے, ارے مجھے تم سے بدلے میں کیا کہتے ہیں وہ, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے, ولا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے. لوگ بولتے ہیں ارے کیسا آدمی, شکریہ بھی نہیں بولا. یہ لوگ سامنے سے بول رہے ہیں ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے. ایسے بنیں گے نا تو دل کو بہت اطمینان ملے گا. اچھا کرو گے کس کے لیے؟ ہاں اللہ کے لیے. اور اللہ مایوس کرے گا؟ اللہ کے لیے اچھا کریں گے نا تو لانگ ٹائم تک اچھا کر سکتے ہیں. انسانوں کے لیے اچھا کریں گے نا تو کیا کہانی ہوگی معلوم ہے؟ آپ نے شاید سنا ہوگا, کئی لوگ اپنی کہانی بتاتے ہیں, بولتے ہیں میں وہ ٹائم پہ بہت اچھا ہوا کرتا تھا, اچھا کیا کرتا تھا, پھر میں نے دیکھا کہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو پھر میں نے چھوڑ دیا, پھر میں ابھی نہیں کرتا ہوں. کیا فائدہ, کیا فائدہ, فائدہ ابھی دیکھا کہاں ہے, ابھی قیامت کا دن آیا کہاں ہے. مطلب تمہاری امید کس سے ہے؟ انسانوں سے. انسانوں سے امید ہوگی تو مایوس ہوں گے. کیوں؟ انسان ہے نا شکر. اللہ کے کروڑوں احسان ملتے ہیں, 364 دن کھانا ملا یہ نہیں دیکھیں گے, ایک دن نہیں ملا اللہ نہیں دے رہا ہے. ہاں کروڑوں احسان ملے وہ نہیں دیکھیں گے, کوئی ایک چیز نہیں ملی بولے یہ نہیں دے رہا ہے. تو انسان ایسے ہیں, ان سے امید لگائیں گے تو ٹوٹ ہی جائے گی امید, پھر مایوسی مایوسی, پھر غم میں پڑے رہو. تو امید ان سے رکھو ہی مت. بولنا آسان ہے لیکن کریں گے تو ہی خوشی ملے گی. اطمینان دل کو تبھی ملے گا جب ہم یہ کریں گے. تو ایکسپیکٹیشن مت رکھو ان سے. جی کیا تھا؟ گڈ, یعنی اچھا کرو. اور ریپیل, جواب دو. برا کرے کوئی تو چھوڑنا نہیں اس کو. سنے نا, چھوڑیں گے؟ کوئی برا کرے تو چھوڑ دو گے اسے؟ کیسے جواب دو؟ اچھا کر کے جواب دو. اس کے لیے دعا کرو, یہ بھی اچھا ہے نا. وہ اس نے پریشان کیا, آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہو تو اچھا کیا آپ نے. ہاں برا کا جواب دو اچھا کر کے. ہاں نمبر 3 اس سے امید مت کرو. اور نمبر 4 پی میں کیا ہے؟ بہت پیارے پوائنٹ ہے. کئی بار لوگوں کو بہت ٹینشن ہوتا ہے, ارے وہ پتہ نہیں کیا چالیں چل رہا ہے, وہ میرے خلاف کتنی چالیں چلتا ہے. اور کئی ٹائپ کی چالوں کا لوگوں کو بہت ٹینشن ہے. ہاں بولے یہ یہودی ہمارے خلاف بہت چالیں چل رہے ہیں, یہ فری میسنز بہت چالیں چل رہے ہیں, یہ لوگ بہت چالیں چل رہے ہیں, وہ لوگ بہت چالیں, تو ٹینشن ہو گیا ہے. ہاں سب سوچ کے ٹینشن ہو جاتا ہے, انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ, چالوں کا. تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے 2 آیتیں رکھوں گا, اور میرے بھائیوں اتنی بیوٹیفل آیتیں ہیں نا دونوں. اس میں پلاٹنگ اینڈ پلاننگ, جو ان کی پلاننگ ہوتی ہے, چالیں ہوتی ہے, اس سے ٹینشن نہیں لینا. کیوں نہیں لینا؟ 2 آیتیں. سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 120, اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی چالوں کے بارے میں کہا, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. صبر کرو اور تقوی تم صحیح کام کرو, پرہیزگاری. اگر تم صبر کرو, تقوی اختیار کرو, لا یضرکم کیدہم شیئا. یہاں پہ مین بات ہے, لا یضرکم کیدہم شیئا, تمہیں ان کی چالیں تھوڑا بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. قید چال, ان کی جو چالیں ہیں نا وہ تمہیں لا یضرکم, تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی, شیئا, کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. کب؟ تصبروا وتتقوا, صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. صبر کرو, تقوی اختیار کرو تو چالیں نہیں نقصان پہنچائے گی. یہاں ہم لوگوں کو اپنی خود کی اصلاح پہ سب سے زیادہ دھیان دینا چاہیے. اگر ہم لوگ تقوی پہ آ جائیں نا, صحیح راستے پہ, سب چالیں فیل. بولے ان کی یہ چیز کے پیچھے اتنی بڑی چال ہے, ان کی وہ چال ہے, کچھ ٹینشن مت لو. تم یہ ٹینشن لو کہ ہم لوگ صحیح راستے پہ ہیں کہ نہیں. ہم لوگ صحیح راستے پہ ہیں نا, وہ سب چال فیل کرنے والا ہے نا. وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ, وہ چالیں چلتے ہیں, اللہ بھی چالیں چلتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ بہترین چالیں چلنے والا ہے. اور دوسری آیت سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 43, وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ, بری چال سے کوئی نہیں پھنستا سوائے چال چلنے والا. بری چال سے کوئی نہیں پھنستا سوائے چال چلنے والا. جو چال چلنے والا ہے وہ اس میں پھنستا ہے. تو چالوں کا ٹینشن اگر آپ کو ہے, دیکھو وہ ہے نا میرے پیچھے بہت چالیں چل رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوگا, ڈونٹ وری. بری چالوں میں کون پھنستا ہے؟ چال چلنے والا. آپ چالیں چلو گے تو آپ بھی پھنسو گے. آپ بری چالیں وغیرہ مت چلو, اچھے کام کرو, ختم, الحمدللہ, کوئی ٹینشن نہیں. تو یہ ہے پوائنٹ نمبر 10. اب 10 قیمتی اصول قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے ہیں. ایک بار لاسٹ ریویژن کریں گے پھر فنش کریں گے. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ ایمان. نمبر 2 توکل. ہاں نمبر 3 تقدیر پر ایمان, سب چیز پہلے سے لکھا ہوا ہے. نمبر 4 آخرت پر ایمان, شارٹ سائٹڈ نہیں, دور تک دیکھو, کوئی ٹینشن نہیں لگے گا. نمبر 5
عمل الصالح، اچھے عمل کریں گے تو حیاتن طیبہ ملے گی، ہاں پاک زندگی ملے گی، ملے گی ملے گی ملے گی ملے گی ملے گی، ملی ہے۔ دیکھو صحابہ اکرام کو دیکھو، پریشان تھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ بعد میں زندہ تھے کتنا اطمینان، ہاں۔ تو نمبر 5 عمل الصالح، نمبر 6 صلاح، نمبر 7 دعا، یقین کے ساتھ، ضد کے ساتھ، اینی ٹائم۔ کتنی ایک دن میں کتنی دعا الاؤڈ ہے ایک آدمی کو؟ ایک دن میں کتنی دعا الاؤڈ ہے ایک آدمی کو؟ ہاں کتنی؟ کوئی لمٹ نہیں ہے، مانگو نا کتنا مانگنا ہے، یا تو قبول ہوگی یا تو جمع ہوگی، کچھ ٹینشن ہی نہیں ہے، ہاں۔ اگر لمٹ ہے تو لمٹ پھر فنش کرنا ہوتا ہے نا بھائی، مجھے ایک آدمی کو 2 دعا الاؤڈ ہے۔ کتنی دعا ہے؟ انلمیٹڈ دعا کرو، کتنا مانگنا ہے مانگو، ہاں، لیکن خالی دنیا نہیں مانگنا، ہاں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ 6 نمبر نماز، 7 نمبر دعا، 8 نمبر ذکر۔ پریشان ہے تو کیا گنگنائیں گے؟ نہیں، دعا ہم ذکر کریں گے، زبان کو خالی مت چھوڑو، یہ زبان ذریعہ ہے مدد کا، یہ زبان چلے گی ذکر اللہ کی مدد آئے گی، ہاں، ذکر سے، ہاں، اللہ کی مدد آتی ہے اس سے، ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے ذکر سے۔ پوائنٹ نمبر 9 لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی مدد کرو، تم پریشان ہو کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرو۔ پوائنٹ نمبر 10 لوگوں کا ٹینشن، اس کے علاج میں گرپس فارمولا، گرپ لاؤ، سچویشن کو پکڑ لو۔ نمبر 1 گڈ، ہاں جی گڈ، اچھا دیکھو اس میں کچھ اچھا ہے کہ نہیں ہے بھائی۔ نمبر 2 ریپل، بری چیز کا جواب دوں گے کہ نہیں؟ دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3 ایکسپیکٹیشن، امید، کس سے امید؟ اس سے امید لگاؤ جو امید نہیں توڑتا ہے، ہاں۔ نمبر 4 ہاں پلاننگ کے ٹینشن میں مت رہو میرے بھائیوں۔ آخر میں میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہیں قرآن و حدیث میں، اور بھی بہت سارے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے 10 چیزیں آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے آپ سب بھائی جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اور امید کرتا ہوں بہنیں بھی ریویژن کر رہی ہوں گی، آپ لوگوں کو انشاءاللہ 10 میں سے کتنے یاد ہوئے؟ کئی لوگوں کی آواز ہے 10 کے 10 انشاءاللہ، ہاں۔ اب جا کے ایک آدمی کو بتا دو تو کسی اور کی بھی مدد کرو گے آپ انشاءاللہ، اور ریویژن خود کا ہو جائے گا، الگ بات، ہاں انشاءاللہ۔ اور زندگی کا حصہ بناؤ میرے بھائیوں، اور یاد رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑے ٹائم کی ہے، جو پریشانی ہے تھوڑے ٹائم کی ہے، ایگزام ہے، ہاں ایگزام ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے الگ الگ حال سے، لیکن رزلٹ آئے گا، ایگزام کا رزلٹ آئے گا۔ اور میرے بھائیوں آخر میں ختم کروں گا پھر اس آیت سے کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن ہے، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، وہ تم سے راضی اور تم بھی اس سے خوش، تو جاؤ اللہ کی طرف، وہی ہمیں وہیں پہنچنا ہے میرے بھائیوں، وہ اصل کامیابی ہے، وہ اصل کامیابی ہے۔ یہاں کے پرابلم ٹینشن تو تھوڑے ہیں، وہاں کا ٹینشن سالو نہیں ہو سکتا، اگر وہاں ٹینشن میں آنے والے ہیں تو کوئی بچنے کا راستہ نہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔